بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ السلام علیکم۔ آپ کا میزبان زبیر الوی پروگرام احترام رمضان میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جس موضوع کو ہم نے اپنا عنوان بنایا ہے وہ ہے غیبت، جبکہ یہ بھی ایک عام فہم موضوع ہے جو آج کل ہر جگہ پر تمام عوام الناس میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا اور غیبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غیبت کیا ہے؟ قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا ارشادات ہیں، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اور اس کی سزا کیا ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب مفتی نعمان کریم انصاری صاحب، اور ہدیات پیش کرنے کے لیے معروف سنخواں محمد عامر محبوبی صاحب۔ ناظرین، اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی جانب آئیں، حسب معمول اس پروگرام کا آغاز ہم حمد باری تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں۔ میں ملتمس ہوں جناب محمد عامر محبوبی صاحب سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر کے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب، تیرے لیے آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب، تیرے سبحان اللہ، اللہ واہ واہ واہ، اللہ اللہ اللہ، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے کیا کہنے، واہ 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 واہ، بے شک میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، واہ 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 واہ، اللہ 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 اللہ۔ مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، واہ واہ واہ، اللہ اللہ، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے کیا کہنے، واہ 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 واہ، بے شک میرا فن کیا کہنے، واہ واہ واہ، میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے کیا کہنے، کیا کہنے، اللہ 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 اللہ، میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر، اللہ اللہ اللہ، میری باقی عمر کے دن قیمتی ہے کس قدر، میرا گھر لمحہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، ہوتا ہے اب تیرے لیے، تیرے لیے، میرا گھر لمحہ بسر ہوتا ہے اب تیرے لیے، اللہ 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 اللہ، آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب، تیرے لیے
میرا جینا میرے سبحان اللہ. رب نا میرے رب تیرے لیے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ. بہت خوب جناب عامر محبوبی صاحب، آپ نے حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمایا. جزاک اللہ. ناظرین اب چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مفتی نعمان کریم انصاری صاحب، اور آج کا جو ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس پر ہم گفتگو کریں گے کہ غیبت کسے کہتے ہیں، جس کو عام فہم میں لوگ اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر پا رہے کہ غیبت کرتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غیبت نہیں ہے. تو پہلے تو ہم یہ جانیں گے علامہ صاحب سے کہ اصل میں غیبت کسے کہتے ہیں. قبل اس کے کہ ہم اس پر خود سے کوئی گفتگو کریں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود غیبت کی تعریف بیان فرما دی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تعریف کو ہی ہم پیش نظر رکھتے ہیں. حدیث شریف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ کیا تمہیں معلوم ہے غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کی واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. اللہ اکبر. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، کہ کسی ایسی صفت کے ساتھ اپنے بھائی کا تمہارا ذکر کرنا، یعنی تم اپنے بھائی کا، اپنے مسلمان بھائی کا کسی ایسی بات کے ساتھ، کسی ایسی صفت کے ساتھ تذکرہ کرو کہ اگر اس کے سامنے اس بات کو بیان کیا جائے تو وہ اسے برا لگے. بما یکرہ، جو اس کے لیے ناپسندیدہ ہو، جو اس کے لیے جو ہے وہ نامناسب ہو اس کے اپنے لیے، اس کے ان الفاظ کے ساتھ یا اس کے کسی ایسی صفت کے ساتھ آپ اس کا تذکرہ اگر کریں گے اس کی پیٹھ پیچھے، تو یہ جو ہے غیبت کہلائے گی، غیبت کی تعریف ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی اچھی بات ہے جو اس کو پسند ہے، اس کے پیٹھ پیچھے آپ کرتے ہیں، مثلا آپ کسی کی تعریف کر رہے ہیں اس کے پیٹھ پیچھے کہ یار وہ تو فلاں بڑا اچھا شخص ہے، وہ فلاں تو جو ہے وہ بڑا تعلیم یافتہ آدمی ہے، تو یہ غیبت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کی کوئی برائی بیان کرنا، ایسی کوئی بات بیان کرنا کہ اگر اس کے سامنے وہ بات کی جاتی تو اسے برا لگتا، یا اس شخص کو اگر بعد میں بتایا جائے کہ ایسا ایسا تمہارے بارے میں تذکرہ ہوا ہے تو اسے برا لگے، ناپسندیدہ، اگر ناپسندیدگی کا اظہار اگر وہ کرے تو وہ چیز، وہ بات پھر غیبت میں شمار ہو جاتی ہے. یعنی کریکٹرائزیشن ہو جائے کسی کی، کردار کشی جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل بالکل. کہ اگر اس کی موجودگی کے وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی ایسی بات لے کر اس پہ بات کی جائے جو اس میں وہ عیب نہ ہو اور وہ بیان کیا جائے، یا عیب بھی ہو جب بھی نہیں بیان کرے. اچھا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. جی. اگر اس کے اندر عیب ہو اور بیان کیا جائے تو وہ غیبت ہے، پھر بھی غیبت ہے. وہی غیبت ہے. عیب ہو تو بیان کیا جائے وہی غیبت ہے. اگر عیب نہ ہو پھر بیان کیا جائے یہ بہتان ہے. یہ بہتان ہو جائے گا. بہتان غیبت سے بھی بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر اس کے اندر کوئی برائی تھی، اس کو پیٹھ پیچھے بیان کیا، وہ غیبت ہے. اب غیبت کی سزا اتنی خطرناک ہے. اچھا نہیں، اس سے قبل ہم جب آگے چل کے اس کی بات کریں گے، غیبت اتنی خطرناک چیز ہے، اور اس کی برائیاں اور اس کے جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو ممانعت فرمائی ہے اس کی، یعنی قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں غیبت کے بارے میں، کہ جو غیبت کرنے والا شخص ہے اس کے بارے میں کیا وعید سنائی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کے بارے میں، جس طرح آپ نے حدیث تو سنا دی ہے لیکن قرآن کا وہ بتائیے وہ الفاظ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے. غیبت سے متعلق جو مضمون ہے وہ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا. یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پھر فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرے گا کہ اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فکرہتموہ، تم ناپسند کرو گے. اب یہ دیکھیں قرآن کریم نے کتنی زبردست مثال سے سمجھایا ہے. پہلی بات کسی انسان کا گوشت کھانا، دوسری بات انسان بھی وہ کہ جو مردہ ہو، اور تیسری بات انسان مردہ وہ کہ جو اس کا بھائی ہو. تو کتنی زبردست اور کتنی خطرناک مثال سے قرآن کریم نے سمجھایا ہے کہ ایک یعنی کہ مردہ بھائی کا، یعنی کہ وہ مرا ہوا ہو اور اس کا گوشت کھایا جائے. ایک ایسا گوشت کھانے جا رہے ہو، ایک ایسا گوشت کھانے جا رہے ہو کہ جو نمبر ایک انسان کا گوشت ہے، اور انسان بھی ایسا جو مر گیا ہے، اور وہ مردہ بھی ایسا جو تمہارا بھائی ہے. اللہ. تو اس کی شناعت اور اس کی برائی کتنی بڑی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لگے تو آپ نے وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ناخنوں سے اپنا
منہ نوچ رہے تھے. تو بالکل. پوچھا گیا تو یہ کون ہے؟ وہ یہ بولے وہ ہیں جو اپنے غیبت کیا کرتے تھے اپنے بالکل. بھائی کا آبرو ریزی کرتے ہیں, پیٹ پیچھے ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ایک واقعہ اور مذکور ہوا کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک پورا طویل واقعہ ہے کہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ایک ان سے گناہ سرزد ہوا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اس کی توبہ کی تھی, اور وہ اتنی زبردست توبہ تھی کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ماعز کی توبہ کو اگر سارے عالم پر ڈال دیا جائے تو ماعز کی توبہ جو ہے وہ بھاری پڑ جائے گی. سارے توبہ کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ ماعز کی توبہ بھاری ہے. اللہ حدیث پاک کا مفہوم. تو حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جب ان کی سزا ہوئی تو دو لوگ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو یہ وہ شخص ہے جس سے گناہ ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو سنا. اللہ کے رسول کچھ آگے تشریف لے گئے. اس کے بعد پھر اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک مردہ گدھا پڑا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ کہاں ہیں, ان کو بلاؤ. ان کو لایا گیا. وہ لوگ آئے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ والا گوشت کھاؤ, اس گدھے کا گوشت کھاؤ. تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مردار کا گوشت ہم کیسے کھائیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ مردار کا گوشت کھانا تمہیں ناپسند ہے, لیکن ابھی اپنے بھائی کی جو تم نے آبرو ریزی کی ہے وہ تم نے کیسے گوارا کر لیا؟ پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قسم اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ماعز جن کے بارے میں یہ لوگ گفتگو کر رہے تھے, فرمایا ماعز تو جنت کی نہروں میں اس وقت نہا رہے ہیں. کیا کہنا. یعنی ہمیں نہیں معلوم کہ کسی کا ہم نے ایک چھوٹا سا گناہ دیکھ لیا یا کسی کے حوالے سے ہم نے کوئی چھوٹی سی بات دیکھ لی, ہمیں نہیں معلوم وہ توبہ بھی کر چکا ہے, اس کی توبہ قبول بھی ہو چکی ہے, وہ تو جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے. ہم پیٹ پیچھے بیٹھ کر اس کی غیبت کر رہے ہیں, اس کی برائیاں بیان کر رہے ہیں. یہ معاشرے کی کامن بیماری سمجھے نا, عام بیماری ہوگی معاشرے کے اندر کہ ہر شخص جو ہے کہ وہ اس کو گناہ نہیں جانتا, اس غیبت کو گناہ جانتا ہی نہیں ہے. یعنی کہ ہماری محفلوں کی زینت, محفلیں مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ہم ایک دوسرے کے بارے میں کوئی بات نہ کر لیں. روزے کے دوران بھی اگر ان چیزوں سے نہ بچا جائے, اجتناب نہ کیا جائے, تو پھر روزے کے اس پہ کیا اثرات پڑتے ہیں. یعنی غیبت کرنے والا شخص وہ روزے میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ غیبت کر رہا ہے, تو پھر آپ سمجھ لیجیے کہ اس کا کیا انجام ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے. ہم اس وقت کسی گناہ سے بچ سکتے ہیں یا ہمارے ذہن میں کسی گناہ سے بچنے کا خیال اس وقت آتا ہے کہ جب ہمارے پیش نظر یہ بات ہو کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ گناہ ہے. جب ہم کسی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے تو پھر اس سے بچنے کا خیال بھی ہمیں نہیں آتا. صحیح. غیبت بالخصوص ایک ایسا گناہ ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے. اللہ گناہ کبیرہ ہے, جیسے جس کی معافی نہیں ہے. اللہ اکبر. جیسے شراب گناہ کبیرہ ہے, جیسے چوری گناہ کبیرہ ہے. آپ بتائیے. آپ یہ جس طرح یہ بڑے بڑے گناہ ہیں, گناہ کبیرہ کی جو فہرست ہے, ان گناہ کبیرہ کی فہرست کے اندر آپ جو ہے وہ اس غیبت کو بھی رکھیے, یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. بلکہ ہمیں روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے گناہ کچھ ایسے ہیں جیسے زنا ہے, سود ہے, کچھ ایسے بڑے گناہوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. فرمایا کہ یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں لیکن ان سے بھی بڑا گناہ غیبت ہے. اللہ اکبر. اس وجہ سے کہ وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ رب العزت سے ہوتا ہے, یعنی حقوق اللہ سے ان کا تعلق ہوتا ہے. گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, سچے دل سے تائب ہو جاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن غیبت کا معاملہ یہ ہے جس شخص کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگنی ہے. بتائیے ایسا اس معاشرے میں کبھی کسی نے کیا ہے؟ بس وہ شب برات پہ آپ کو پتہ ہے ہمارے بس ہم میسج چلا دیتے ہیں, وہ میسج چل جاتا ہے اور پھر وہ توبہ نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اچھا قرآن بہتر یہ ہے کہ اس میں بہتر یہ ہے, میں یہ تجویز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ معافی مانگنے میں اس طرح بھی اگر آپ معافی مانگیں تو حرج نہیں ہے, لیکن اس کے بھی کچھ آداب اور تقاضے ہوتے ہیں. ان کے آداب اور تقاضے یہ ہوتے ہیں, اگر آپ اس کے سامنے نہیں جا پا رہے, اس شخص کے سامنے کہ جس کی آپ نے غیبت کی یا جس کا کوئی گناہ آپ نے کیا یا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ہے, اس کے سامنے نہیں جا پا رہے, تو آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ کال کے ذریعے سے, میسیجز کے ذریعے سے کسی طرح اگر آپ اس سے معافی مانگ لیں, آپ یہ چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, یہ اختیار بھی آپ کے پاس ہے. لیکن اس میں یہ تو نہیں کہ جس کی غیبت آپ نے کی ہے صرف اسی کو میسج کیجئے نا. آپ نے اگر پوری کانٹیکٹ لسٹ کو بھیج دیا جس سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, جس سے دوسری چیز اہم بات یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے بھیجا ہے
آپ نے کسی کی غیبت کی، آپ نے اس کو ایک میسج کیا کہ میں نے تمہاری غیبت کی تھی اور جو ہے مجھے یہ معاف کر دو، اس کا رپلائی بھی آ جائے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور دونوں صلح صفائی کر لیں، تو پھر بات کہیں جا کر مکمل ہو جاتی ہے. یہ بہترین طریقے ہیں، یہ اچھے آداب ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بات جو دیکھنے میں آتی ہے کہ کیونکہ ہم معاشرتی حیوان ہیں، ہم سب مل جل کے رہتے ہیں، تو جبھی زندگی جو ہے کہ وہ آگے کی طرف رواں دواں. لیکن ہمارے جو اگر کسی حکمراں کی، اگر کسی ایسے شخص کی بات کر لی جائے جس کے اندر یہ برائی موجود ہے، اور لوگوں کو اس برائی سے، اس کے فتنے سے بچانے کے لیے اگر اس کی کوئی بات بتائی جائے تو یہ غیبت ہوگی؟ دیکھیں، اس کے اندر پھر دو باتیں ہیں. اگر ہم کسی کے فتنے سے بچانے کے لیے کسی کی کوئی بات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، فتنے سے بچانے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے کسی کی اصلاح کے لیے بھی آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں. مثلا میرا کوئی دوست ہے، اس کے اندر کوئی برائی ہے، میں اس سے ڈائریکٹ نہیں کہہ پا رہا، تو میں اس کے والد کو یہ کہتا ہوں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیے. ٹھیک ہے، میں اس کی کوئی بات، اس کی کوئی برائی جا کر اس کے والد کو اس لیے بتاتا ہوں نیک نیتی کے ساتھ کہ آپ اپنے بیٹے کو سمجھا لیجئے، وہ یہ غلطی کرتا ہے، نیت اصلاح کی ہے، صحیح، وہ غلطی، وہ غیبت نہیں ہے. صحیح. اسی طریقے سے اگر جو ہے وہ ہم کسی کے فتنے سے، کسی کے شر سے بچانے کے لیے کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے، اس کے شر سے بچو، اور اس وقت واقعتاً نیت ہماری یہی ہے کہ سامنے والا اس کے شر سے بچ جائے، ٹھیک ہے، وہاں بھی صرف محض غیبت کی آبرو ریزی کی نیت نہیں ہے، اس کے شر سے بچانے ہی کی نیت ہے، تو وہ بھی ایک ٹھیک عمل ہے، وہ غیبت کی تعریف میں شامل نہیں ہوگا. اسی طرح ایک تیسری بات اور میں عرض کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کو اور اس سے ایکسکلوڈ کیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فاسق معلن ہے، یعنی اعلانیہ وہ گناہ کرتا پھرتا ہے، تو اس کے گناہ کو بیان کرنا وہ غیبت نہیں ہے. صحیح، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو خود ہلاکت کے لیے پیش کر دیا ہے. صحیح، یعنی کسی مسلمان کی عزت کو، آبرو کو ہم بچا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، ہم اس کو اچھال رہے ہیں، جس نے خود اپنے آپ کو پیش کر دیا ہے اللہ کہ دیکھو اعلانیہ گناہ کرتا پھرتا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کو سمجھاؤ نہیں مانتا. ہوتے ہیں کچھ لوگ، اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بھی اس سے باہر ہو جائے گا، ایکسکلوڈ ہو جائے گا. جزاک اللہ. بہت شکریہ جناب مفتی نعمان کریم انصاری صاحب کہ آپ نے آج جو ہمارا موضوع تھا، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک اہم پہلو ہے کہ ہم اس کو دیکھتے نہیں، اور یہ ایسی عام بیماری ہے جو ہر گھر میں موجود ہے، ہر شخص کی ذات کے اندر یہ موجود ہے. تو اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو گناہ کبیرہ کی مغفرت تو بہت مشکل سے ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب محمد عامر محبوبی صاحب. ہم چاہیں گے کہ آپ ایک کلام کے کچھ اشعار ارشاد فرمائیں، اس کے بعد ہم پروگرام کے اختتام کی جانب چلیں گے. تو عین قدرت ہے رسول عربی، تو عین قدرت ہے رسول عربی، جلوہ حق تیری صورت ہے رسول عربی، جلوہ حق تیری صورت ہے رسول عربی. سبحان اللہ. نام سے لرز جاتے ہیں خاقان جہاں، واہ واہ واہ. نام سے تیرے لرز جاتے ہیں خاقان جہاں، وہ تیری ہے بت و عظمت ہے
واہ 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 رسول واہ 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 تیری ہے وہ تو عظمت ہے رسول عربی کیا کہنے واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ بتو عظمت ہے رسول عربی بہت اچھے کوئی ایسا سے باقی نہ رہا ہے نہ رہے کوئی احسان سے باقی نہ رہا ہے نہ رہے گا نہ رہے سب پہ یکساں تیری رحمت ہے رسول عربی واہ واہ عربی کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ سب پہ یکساں تیری رحمت ہے رسول کیا کہنے واہ واہ ورد محبوب کا ہے صلی اللہ ذکر بھی باعث برکت ہے رسول عربی تو وہ آئین ہے۔ کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوب جناب عامر محبوبی صاحب بہت عمدہ کلام آپ نے پیش کیا جزاک اللہ جزاک اللہ ناظرین آج ہمارے اس پروگرام کا اختتام ہو جاتا ہے اور ہم اپنی آخری منزل کی جانب رواں ہیں اور ہمارے ساتھ مفتی نعمان کریم انصاری صاحب تشریف فرماتے ہیں آپ کا ایک بار پھر شکریہ اور جناب عامر محبوبی صاحب آپ کا بھی جزاک اللہ کہ آپ تشریف لائے آج ناظرین جس موضوع پر ہم نے بات کی وہ تھی غیبت اور غیبت ہمارے معاشرے کا ایک ایسا دردناک پہلو کہ جس کو ہم نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے آفیسز کے اندر ہر شخص کے دل کے اندر یہ بات موجود ہے اور وہ اس برائی سے اس بیماری سے بچ نہیں پا رہا اور بچنے کی کوشش کرنی چاہیے کیونکہ رمضان ہے رمضان میں روزے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہماری جو یہ اخلاقی بیماریاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بیماریوں سے ہمیں محفوظ فرمائے اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے فی امان اللہ